سامعین کرام، واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا۔ اس سلسلہ میں ایک بات جو عموماً آپ نے سنی ہوگی، وہ لوگ دہراتے ہیں کہ یہ کوئی دینی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ یہ الفاظ ہی کہنے والے کے ذہن کی تنگی اور دین سے بے خبری کی دلیل ہے، اور میں کہتا ہوں یہ وہ جادو ہے جو سر پر چڑھ کر بولے کہ صدیوں کے پروپگنڈے نے ان لوگوں کو دین سے اس طرح دور کر دیا کہ اپنی متاع مسروقہ، جو مال ان کا چوری ہو گیا تھا نا، وہ اگر ان کو دکھایا جائے کہ یہ لوگوں وہ آپ کا مال چوری ہو گیا تو یہ پہچانتے ہی نہیں، بھول گیا بالکل کہ بھئی اقتدار تو وہ شے ہے جس کے بغیر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا۔ آپ اس کو تانا نہ سمجھیں، یہ تو فرعون کام پڑتے ہیں، وہ ظالم خود اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں، کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اللہ کا اگر کوئی نیک بندہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے اقتدار چاہتا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں، قرآن پاک میں آپ پڑھ لیں کہ یہ موسیٰ اور ہارون تو چاہتے ہیں کہ مصر کی بادشاہ انہیں مل جائے۔ یہ بیوقوف بنانے کے لیے درباریوں کہہ رہا، اور کوئی نہیں اٹھ کر پوچھتا کہ اگر اقتدار اتنا ہی شجر ممنوع ہے، گندی چیز ہے، تو آپ مہربانی کر کے چھوڑ دیں اس کو۔ نیک آدمی اگر کہتا نہ میں لباس عمدہ پہنوں گا، نہ میں حل بناؤں گا، نہ کوئی تخت و تاج ہوگا، گلیوں میں رات کو گھوموں گا غریبوں کے حالات میں، اس کا اقتدار تو یہ کہتے ہیں ہاں تانا، یہ اقتدار چاہتا۔ تو پہلے تو ذہن اس بارے میں صاف کریں کہ علیہ السلام و سلطان اخوان طامان، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے۔ ہزاروں سال سے زیادہ ہو گئے، اس لیے آپ کو کیا میں سبق پڑھاؤں؟ ہاں، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ دور غلامی میں اور ملوکیت میں ہم نے پرورش پائی، اس لیے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ جس کو تخت ملتا ہے وہ مقدس ہستی ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے، بس آپ لوگوں کا کام ہے سر جھکائیں۔ شرک، بت پرست، علیہ السلام و سلطان و اخوان طامان، یہ نچوڑ سمجھ لیں سارے خطبوں کا۔ اور میں اسی لیے جیتا ہوں اور اسی لیے مرنا چاہتا ہوں، کچھ ہو یا نہ ہو، مگر میں کہتا ہوں اللہ وہ آئے وقت جب پھر دنیا میں تیرا نور چمکے اور خلافت راشدہ علی منہاج نبوت قائم ہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دیا، میں ایسے یقین ہے جیسے اس وقت آسمان کا سورج چمک رہا کہ قیامت سے پہلے اولاد فاطمہ میں سے ایک سے محمد، آپ کا ہم نام دنیا میں پھر عدل و انصاف قائم کر دے گا، مشرق سے مغرب تک عدل کا دور ہوگا، آل امام المہدی۔ یہ نظارہ دنیا دیکھے گی، مگر ہمیں اس کو ذہنوں میں تو تازہ رکھنا چاہیے کہ تخت پر نیک کا قدم رکھنا، تخت بھی کیوں کہتے ہیں، تخت نہیں، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی حکومت ہے۔ حکومت کیا ہوتی؟ لوگوں کے مکان اچھے ہیں، اس کا مکان ڈھیا ہوا ہوتا، لوگ عمدہ لباس پہنتے ہیں، وہ پھٹے لباس میں ہوتا۔ کون کہتا اس کو حکمران اور بادشاہ؟ وہ تو لوگوں کا ایک خادم ہوتا، مگر بدنام کر دیا اس کو۔ تو حکومت اور دین دو جڑوے بھائی ہیں، اکٹھے۔ جب سے یہ جدا ہوئی، اسی کو تو میں رو رہا ہوں، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری۔ میرا تانی میرے معاویہ پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اکٹھا کیا تھا پھر الگ کر دیا۔ خلافت نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ کلمہ چھوڑ گئے تھے، یہ حج نہیں کرتے نمازیں، یہی تو بدکاری شروع ہوگی کہ سارے کام مسلمانوں والے، مگر حکومت آزاد، حکومت دین کی پابند نہیں۔ اگر حکمران کی مہربانی ہوگی کو جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے، کیوں خلافت رشتہ از قرآن خود گسیخت۔ علامہ فرماتے ہو یہ کیا حادثہ تھا جس پر صبر نہیں کر سکے امام حسین؟ تخت انہیں کہاں ملنا تھا، ان کے والد سے چھن گیا تھا، ان کے بھائی سے چھن گیا، اب کہاں سے تخت؟ مگر یہ ساری کارروائی کو کالعدم قرار دینے کے لیے کہ سب غیر شرعی ہو رہا، یہ آخری قدم تھا جو امام حسین علیہ السلام